کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو مہذب ہونے کی دعوت نہ دیتا ہو. ساری دعوت اسی کے گرد ہے. خدا پہ یقین کرنا غیر مہذب ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو ایک تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے. اور آپ دیکھیے تو تمام مذاہب میں ایک ہی بات مشترک ہے اور ایک ہی تمنا بھی مشترک ہے کہ انسان ایک مہذب زندگی گزار سکے. ہم نے مہذب زندگی کو بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اچھے لباس پہننا، اچھا دسترخوان سجانا اور ایک خواہ مخواہ کی اترائی ہوئی زندگی گزارنا جو ہے وہ تہذیب ہے. نہیں، تہذیب تو دراصل آپ کے رویے ہیں کہ آپ کوشش بھی کریں تو بدتمیزی نہ کر پائیں. اور تہذیب کبھی تنہا آدمی کو میسر نہیں ہوتی. ہماری زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور اس جڑے ہونے میں سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ہم دوسرے تک پہنچ سکیں، اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ سکیں، اس کے دل کی بات سمجھ سکیں. لیکن یہاں تو دل کھولنے کی بات تو بہت دور کی ہوئی، زبان کھلتے ہی ساری تہذیب رخصت ہو جاتی ہے. اور ہم نے جانے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ تہذیب کچھ زندگی سے الگ کی چیز ہے. کبھی کبھی اسے ضرورتاً استعمال کر لینا چاہیے، گو کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں رہی. میرے خیال میں محسوس کرنے سے لے کے اظہار کرنے تک اگر ہم واقعی انسان ہونا چاہتے ہیں تو تہذیب کے بغیر نہیں ہو سکتے. چاہے وہ کوئی تہذیب ہو، مغرب کی ہو، مشرق کی ہو، شمال کی ہو، جنوب کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی زبان ہو، کوئی برتاؤ ہو، کوئی طور طریقے ہوں، مگر خدا کے لیے انسانیت سے تو جڑے ہوئے ہوں. ہم اب آپ دیکھیے جو گفتگو کرتے ہیں وہ بد زبانی زیادہ ہے. ہم جو خیال ظاہر کرتے ہیں وہ یا دوسروں کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہے یا ان سے انتقام لینے کا ارادہ ہے. تو یہ کیسی زندگی ہے؟ سب لوگ دانشور نہیں ہو سکتے، سب لوگ صاحب علم نہیں ہو سکتے، سب لوگوں کو فلسفہ نہیں آ سکتا، مگر سب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب بولو تو ایسے بولو کہ پہچانے جاؤ.